الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد۔ عید سعید قدیر کے اعمال اور آداب۔ ابتداً تمام موالیان امیر المومنین کی خدمت میں تہ دل سے اس عید سعید قدیر کی مبارکباد۔ خداوند عالم تمام مومنین کو یہ عید سعید مبارک قرار دے اور انشاءاللہ اس پرمسرت موقع پر ہم سب کو اس عید کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس عید کی عظمت بہت زیادہ ہے، اہمیت بہت زیادہ ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم کا وہ حکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ حکم اللہ کی طرف سے اس عید قدیر کے دن پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوا کہ رسول پہنچا دیجئے اس حکم کو جو آپ کے طرف نازل کیا جا چکا، یعنی ولایت امیر المومنین کا اعلان فرما دیجئے۔ ان لم تفعل، اگر آپ نے ولایت علی کا اعلان نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، گویا تبلیغ رسالت انجام نہ دی۔ جس کے بعد دوسری قرآن کریم کی اسی سورہ مائدہ کی آیت 67 سی 67، اور اس کے بعد تیسری آیت اس کا نزول ہوتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن کفار آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کا نزول ہے اسی دن ولایت امیر المومنین کے اعلان کے بعد کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے کامل کر دیا آپ کے لیے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم اس اسلام سے جو ولایت علی کے اعلان کے اوپر مکمل اور اس اسلام سے اللہ راضی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے اعمال اور آداب بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں ان آداب و اعمال کو بجالے میں آپ کے سامنے شیخ عباس قمی محدث قمی کی مفاتیح الجنان سے آپ کے سامنے اعمال بیان کر رہا ہوں عید غدیر کے۔ اولاً شب عید غدیر کے سلسلے میں شب عید ہے، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس رات میں 12 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ مخصوص کیفیت کے ساتھ نقل کی ہوئی ہے۔ انہوں نے نقل کیا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مفصل کتابوں میں دیکھ سکتا ہے۔ عید غدیر کے سلسلے میں مفاتیح الجنان میں جو لکھا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس سے اہمیت اور عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی میں آداب بیان ہوئے ہیں، اہمیت بیان ہوئی ہے، اور بعض اعمال بیان ہوئے ہیں۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں روز عید غدیر 18 ذی الحجہ یہ عید غدیر کا دن ہے، یہ اللہ کی عظیم ترین عید ہے، عید اللہ الاکبر اسے کہا گیا، اللہ کی عظیم ترین عید ہے عید غدیر، اور آل محمد علیہ السلام کے لیے عظیم ترین عیدوں میں ہے۔ اس سے عظمت کا اندازہ لگائیں۔ پروردگار عالم نے ہر پیغمبر کے لیے اس دن کو عید قرار دیا ہے، یعنی صرف آخری نبی کے لیے نہیں بلکہ اس کی عظمت اتنی زیادہ تھا کہ ہر پیغمبر کے لیے اسے عید قرار دیا ہے اور محترم بنایا ہے، اور اس کا نام آسمان میں روز عید موعود اور زمین میں روز میثاق ماخوذ اور جمع مشہود قرار پایا ہے، یعنی اس کے نام مختلف۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ مسلمانوں کے لیے جمعہ، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید اور عید الفطر کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں عید ہے، اور وہ سب سے زیادہ عظیم عید ہے، یعنی یہ امام کے جملات نقل کیے ہیں۔ راوی نے پوچھا کہ وہ کون سی عید ہے جو سب سے عظیم عید ہے؟ فرمایا کہ وہ دن ہے جس دن رسول خدا نے امیر المومنین کو اپنی خلافت کے لیے منصوب کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اور آقا اور حاکم و سرپرست ہوں، علی بھی اس کے آقا اور مولا اور حاکم و سرپرست ہیں، اور وہ 18 ذی الحجہ ہے۔ راوی نے عرض کی کہ اس روز کون سے کام کرنے چاہیے؟ فرمایا، اب امام نے فرمایا کہ اس میں روزہ رکھنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، محمد آل محمد کو یاد کرنا چاہیے، ان پر درود بھیجنا چاہیے۔ یعنی عید غدیر میں خوشی کا مطلب یہ ہے، امام نے فرمایا کہ انسان
وہ کام کرے جس سے اللہ خوش ہو، تب خوشی ہے، یعنی روزہ رکھے، عبادت کرے، دعائیں پڑھے۔ اور خود رسول خدا نے حضرت علی سے وصیت کی ہے کہ اس دن کو عید سمجھیں، یعنی یہ گویا ہمارے لیے حکم ہو گیا کہ ہم بھی اس دن کو عید سمجھیں اور عنوان عید قرار دیں، اسے انجام دیں۔ اور ہر پیغمبر نے، یہ بھی قابل غور ہے، ہر پیغمبر نے اپنے وصی کو وصیت کی ہے کہ اس دن کو روز عید قرار دیں، یعنی عید غدیر کو اور 18 ذی الحجہ کو۔ اور حدیث سے ابن ابی نصر بزنتی میں ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پسر ابو نصر، جہاں کہیں بھی رہو کوشش کرو کہ روز عید غدیر حضرت علی کی قبر مطہر کے پاس حاضر ہو، یعنی نجف اشرف جاؤ، زیارت کرو۔ بتحقیق خداوند عالم اس روز ہر مومن اور مومنہ کے 60 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اس دن آتش جہنم سے اس کے 2 گنا لوگوں کو آزاد کرتا ہے، جتنے ماہ رمضان اور شب قدر اور شب عید فطر میں آزاد کرتا ہے۔ اور اس دن رات، یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ گناہ معاف ہو جاتی ہے، یعنی عید غدیر گویا اللہ سے اس بات کا عہد کرنا کہ دوبارہ پھر ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں، دوبارہ معصیت کی طرف نہ جائیں، یعنی امیر المومنین کے صدقے میں، ولایت امیر المومنین کے صدقے میں اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر پھر دوبارہ ہر طرح کی لغزش و خطا و گناہوں سے محفوظ رکھے، یہ دعا کرنا چاہیے۔ اور اس دن برادر مومن کو 1 درہم دینا، یعنی 1 روپیہ دینا 1000 درہم دینے کے برابر ہے، یعنی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم نے 1 روپے دیے ہیں تو 1000 روپے کے برابر ہے۔ اب اگر 1000 روپے دے رہے ہیں تو ہم اسی سے اندازہ لگائیں کتنا۔ اور اس روز برادران ایمانی کے ساتھ احسان کرو، روایت ہے، مومنین و مومنات کو خوش کرو، بخدا اگر لوگوں کو، امام فرماتے بخدا لوگوں کو اگر اس دن کی فضیلت باقاعدہ معلوم ہو جائے تو اس روز 10 مرتبہ ملائکہ ان سے مصافحہ کریں گے، یعنی گویا جب معرفت ہوگی تب یہ عظمت حاصل ہوگی۔ تو یہ کوشش کریں۔ مختصر یہ کہ اس دن کی تعظیم لازم ہے اور اس کے چند اعمال ہیں، یہاں سے چند اعمال بیان ہوئے ہیں کہ عید غدیر کے دن ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلی چیز ہے روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی غدیر کے دن روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، جو 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اس اہم عبادت کو خوشنودی امیر المومنین میں ہم روزہ رکھیں۔ اور حدیث میں ہے کہ یہ روزہ دنیا کی عمر کے روزے کے برابر ہے اور 100 حج اور 100 عمرے کے برابر ہے، اتنی زیادہ اس روز اور اس دن کی فضیلت ہے۔ دوسرا عمل ہے غسل کرنا، جس طریقے سے خوشیوں کے موقع پر غسل ہے، عید غدیر میں بھی مستحب ہے، اس دن کے اعمال میں ہے کہ غسل کرے۔ غسل کا طریقہ وہی ہے جو عام ہے، نیت کرے کہ مثلا غسل عید غدیر کرتا ہوں قربتاً اللہ، یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، اور نیت کرنے کے بعد جس طریقے سے دوسرے غسل انجام دیا تو اسی طریقے سے غسل کیا جائے گا۔ مثلا غسل ترتیبی کرتا ہوں قربتاً اللہ، یعنی نیت کی اور اس کے بعد سر اور گردن کو دھویا، پانی پہنچایا جیسے بھی ممکن ہو، شاور کے نیچے، پائپ کے ذریعے سے، جگ سے، ڈونگے سے، کسی بھی چیز سے سر و گردن کو نیت کے بعد، اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ میں، رائٹ سائڈ میں، داہنی طرف، پہلے رائٹ سائڈ میں داہنی طرف ہم دھوئیں گے، پھر لیفٹ سائڈ میں یعنی بائیں طرف اس کے بعد، تو یہ غسل ہو جاتا ہے، یعنی پہلے سر و گردن، پھر داہنی طرف، پھر بائیں طرف۔ تیسرا عمل اس دن زیارت امیر المومنین پڑھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ ایک مخصوص زیارت ہے غدیر کی، اگر وہ پڑھ سکتے ہو جو 10ویں امام علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے، یا دوسری زیارتیں مثلا مناسب یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو کوشش کرے کہ خود کو قبر مطہرہ امیر المومنین تک پہنچا دے، نجف جانے کوشش کرے، دعا کرے کہ اللہ توفیق دے۔ اور حضرت علی کے اس روز 3 زیارتیں منقول ہیں، ایک ان میں سے زیارت امین اللہ بھی ہے، یہ بھی مروی ہے اس دن، جو نزدیک اور دور سے پڑھی جاتی ہے، اور وہ زیارت جامع مطلقہ میں سے ہے، اور زیارت کے بعد میں انشاءاللہ یعنی اس میں مفاتی میں دیکھی جا سکتی ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ چوتھا عمل اس تعویذ کو پڑھے جسے سید ابن طاؤس نے اقبال میں حضرت رسول خدا سے نقل کیا ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ پانچواں 2 رکعت نماز پڑھے، ایک یعنی کئی نمازیں ہیں، ان میں سے ایک ہے 2 رکعت نماز پڑھے اور سجدے میں جا کر 100 مرتبہ شکر خدا کرے، یعنی نماز صبح کی طرح ہوگی، ایک طریقہ یہ ہوگا، اور البتہ بعد میں اس کا طریقہ بھی بیان ہوا ہے۔ ایک نماز یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور سجدے میں جا کر نماز کے بعد شکر خدا ادا کرے، شکر اللہ کرے، پھر سجدے سے سر اٹھائے، اور ایک دعا وفات الجنان میں نقل ہوئی ہے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد وحدک لا شریک لک وانک واحد احد الصمد، یہ ایک دعا ہے، تقریباً 3 صفحے کی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جائے اور 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ شکر للہ کہے۔ اور روایت میں کہ جو شخص اس عمل کو بجا لائے وہ اس شخص کا ثواب رکھتا ہے جو روز عید رسول خدا کے قریب رہا ہو۔
اور ان سے بیعت کی ہو ولایت پر، یعنی اس نماز کی ایک فضیلت ہے اس عمل کی کہ 2 رکعت نماز ہے، اور مستحبی نماز میں نماز صبح کی طرح ہم پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، اور اس کے بعد کا جو طریقہ بتایا ہے دعا اور ذکر ہے اس کو کریں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو زوال کے قریب ادا کرے کہ رسول خدا نے اسی وقت امیر المومنین علیہ السلام کو غدیر قوم میں لوگوں کا امام اور اپنا خلیفہ منصوب کیا تھا، اور پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ توحید پڑھے، یعنی یہ بہتر ہے کہ پہلی میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور دوسری میں سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید پڑھے۔ یہ ایک نماز ہوگی 2 رکعت، جس میں یہ دعا اور اذکار بیان ہوئے۔ چھٹا عمل غسل کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے زوال سے آدھا گھنٹہ قبل، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ قل هو اللہ اور 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ انا انزلناہ، یعنی زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے، مثلاً آج کل تقریباً 11:30 بجے نماز پڑھے اور الحمدللہ پڑھا ہر رکعت میں، اس کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ انا انزلناہ، اس ترتیب سے۔ اور پھر بہتر ہے کہ اس نماز کے بعد یہ دعا پڑھے ربنا آتنا سمعنا منادیا، اس میں نقل ہوئی۔ اور 7واں عمل عید غدیر کے دن دعائے ندبہ ہے۔ دعائے ندبہ صبح کو جیسے جمعے کے دن دعائے ندبہ ہے، اسی طریقے سے عید غدیر کے دن بھی دعائے ندبہ پڑھے۔ 8ویں اس دعا کو پڑھے جسے سید ابن طاؤس نے شیخ مفید سے نقل کیا ہے، اللہم انی اسألک بحق محمد نبیک وعلی ولیک۔ یہ ایک دعا ہے، تقریباً یہ بھی 3 صفحے کی، اور پھر اگر چاہے تو دعائے مقصود کو پڑھے جیسے سید اقبال میں، اقبال الاعمال میں بھی ایک دعا ہے وہ پڑھے۔ 9ویں جب مومن سے ملاقات کرے تو اس طریقے سے تہنیت و مبارکباد دیں، اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام، یعنی یہ الفاظ میں کوشش کر یاد کر لو اسے، جب بھی مومن سے ملیں تو اس میں ہم مبارکباد اس طریقے سے، یعنی حمد ہے خدا کی جس نے ہم کو امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کے متمسکین میں قرار دیا، یعنی ان کا مولائی بنایا۔ اور پھر یہ بھی دعا پڑھے، یہ بھی پڑھے الحمدللہ الذی اکرمنا بہذا اليوم وجعلنا من الموفین بعہدہ الینا ومیثاقہ الذی واثقنا به من ولایت ولاة امرہ والقوام بقسطہ ولم یجعلنا من الجاہدین والمکذبین بیوم الدین، یعنی اس دعا کا مطلب حمد ہے خدا کی جس نے ہم کو اس دن کے ذریعے مکرم کیا اور اس کے عہد کے پورا کرنے والوں میں قرار دیا، اور اس میثاق کا پورا کرنے والا بنایا جس کا ہم سے عہد کیا، یعنی ولایت امیر المومنین کا پر اللہ نے توفیق دی، اس کا شکر ادا کریں، یعنی اپنے اولیاء امر کی اور ذمہ داران عدالت کی محبت، اور ہم کو روز قیامت کا انکار تکذیب کرنے والوں میں نہیں قرار دیا۔ یہ ایک دعا ہے۔ 10واں عمل اس دن کا سورہ 100 مرتبہ پڑھے الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ بتمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، تقریباً 2 سطر کی یہ دعا ہے، اس کو بھی انسان 100 مرتبہ پڑھے۔ اب اس کے بعد فضیلت اور آداب کے لحاظ سے چند جملات انہوں نے لکھے۔ واضح ہے کہ اس بافضیلت دن میں اچھے لباس پہننا، زینت کرنا، یعنی نئے صاف ستھرے لباس پہنے، انسان اچھے لباس پہنے، خوشی کا اظہار کرے، یعنی یہ مقصد ہے۔ زینت کرنا یعنی انسان اپنے کو اس انداز سے رکھے کہ معلوم ہو کہ انسان خوش ہے، خوشبو استعمال کرنا، خوش ہونا، یہ بھی ایک خصوصیت سے امیر المومنین کے شیعوں کو خوش کرنا، یعنی ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا جس سے خوش ہوں، یہ خاص اس دن کی تاکید ہے۔ اور ان کی تقصیروں کو معاف کرنا، کسی سے ناراض ہے معاف کر دیں، کسی سے کوئی غلطی ہوئی تھی اس سے بگڑے ہوئے ہیں، یہ بھی یعنی فضیلت رکھتا ہے اس دن مومنین کو تقصیروں کو معاف کر دینا، کوئی بھی ہو، حاجتوں کا پورا کرنا، ضرورت مندوں کی اس دن خصوصیت سے تاکید ہے۔ صلہ رحم کرنا، یعنی رشتہ داروں سے فون کرے، تعلقات روابط برقرار رکھے، خصوصیت کے ساتھ عید غدیر کے دن کہا گیا ہے۔ عیال کے لیے وسعت پیدا کرنا، یعنی اپنے بیوی بچوں کے لیے انسان یعنی ان کے خوشی کے اسباب فراہم کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کے لیے تحفے تحائف لے کر آئے، یہ خصوصیت سے اپنے گھر والوں کے لیے اس دن عید غدیر کے دن تاکہ خوش ہوں۔ مومنین کو کھانا کھلانا خصوصیت سے اس دن ثواب رکھتا ہے، فضیلت ہے۔ روزے داروں کو افطار کرانا عید غدیر کے دن خصوصیت سے فضیلت رکھتا ہے۔ مومنین سے مصافحہ کرنا یہ غدیر کے دن فضیلت رکھتا ہے، البتہ شرائط کے تحت
مد نظر رکھ کر ان سے ملاقات کے لیے جانا ملنا جلنا اگر ممکن ہو، یعنی عام دنوں کے لیے ہے۔ انہیں دیکھ کر مسکرانا، خصوصیت سے اندازہ ہوتا ہے کس حد تک اہمیت ہے مسکرانا، یعنی معلوم ہو کہ ہم خوش ہیں، خوشی کا اظہار کرنا۔ اس کے لیے تحفے بھیجنا، نہیں جا سکتے نہیں مل سکتے تحفے تائب انسان بھیجے، اور ولایت کی عظیم نعمت کے لیے شکر بجا لانا، یعنی یہ بھی ایک تاکید شکر، خدایا اس عظیم ولایت کے اوپر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنا، کثرت سے عبادت و اطاعت کرنا، خوشی کا مطلب عبادت کرنا ہے، معصیت سے محفوظ رکھنا اپنے کو، کثرت سے عبادت اطاعت کرنا، اور ہر ایک عمل عظیم ترین فضیلت کا حامل ہے، یہ نقل کرتے ہیں۔ اور اس دن جو 1 درہم یعنی مثلاً 1 روپیہ برادر مومن کو دیتا ہے، وہ اس 1,00,000 درہم کے برابر ہوتا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور دن، یعنی عام دنوں میں اگر ہم 1,00,000 روپے دے رہے ہیں تو آج کے دن وہی فضیلت و ثواب 1 روپے میں۔ اب زیادہ سے زیادہ انسان کوشش کرے جتنا زیادہ دے سکتا ہو دے، مدد کر سکتا ہو مدد کے، تاکہ اس حد تک اس کو فضیلت حاصل ہو۔ اور اس دن مومن کو کھانا کھلانا تمام پیغمبروں اور صدیقین کو کھانا کھلانے کے برابر ہے، یعنی اس حد تک فضیلت ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے میں ہے کہ روزہ غدیر جو شخص مومن روزہ دار کو افطار کرائے افطار کے وقت، تو گویا اس نے 10 فیام کو افطار کرایا ہے۔ کسی نے اٹھ کر پوچھا یا امیر المومنین یہ فیام کیا ہے؟ آپ نے جو فرمایا کہ اگر ایک مومن کو افطار کرائے تو 10 فیام کو، تو امام نے فرمایا 1,00,000 پیغمبر صدیق اور شہید۔ اب سوچو اس شخص کا حال کیا ہوگا جو تمام مومنین و مومنات کی کفالت کرے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کھلائے۔ میں اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں ضامن ہوں کفر فقر وغیرہ سے، یعنی دین پر رہے گا اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ امام فرماتے مختصر یہ کہ اس دن کی فضیلت ذکر سے بالاتر ہے۔ یہ دن شیعوں کے اعمال کے قبول ہونے کا دن ہے اور ان کے غموں سے دور ہونے کا دن ہے، غموں کے دور ہونے کا دن ہے۔ دعا کریں مصیبتیں پریشانیاں مشکلات دور ہوں۔ یہی وہ دن ہے جس دن جناب عیسیٰ نے جادوگروں پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ خدا نے آتش نمرود کو جناب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے گلزار بنایا تھا، یعنی اہمیت میں اور اضافہ ہے، اور وہ سرد و سلامت بن گئی تھی، سلامتی بن گئی تھی، یعنی وہ آگ جناب ابراہیم کے لیے۔ جناب موسیٰ نے یوشع بن نون کو وسیع بنایا تھا اس دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمون الصفا کو وسیع بنایا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی رعایا کو آصف بن برقیہ کے خلیفہ ہونے پر گواہ بنایا تھا، اور رسول خدا نے اصحاب کے درمیان رشتہ اخوت جوڑا تھا۔ اب یہاں پر آخری عمل ہے اس دن ایک غدیر کے اعمال میں سے مومن بھائیوں کے درمیان عقد اخوت قائم کرنا، یعنی مومنین کو اپنا بھائی بنانا، یہ گویا اس کا خاص طریقہ ہے۔ گواہ بنایا تو رسول خدا نے اصحاب کے درمیان رشتہ اخوت جوڑا تھا، اس لیے اس روز عقد اخوت مومنین کے ساتھ مناسب ہے۔ اور اس کا طریقہ جو شیخ نے مصدر وسائل میں ذات الفردوس سے نقل کیا ہے، یہ ہے کہ اپنا داہنا ہاتھ دوسرے برادر مومن کے ہاتھ پر رکھے، مثلا اپنا داہنا ہاتھ اس کے داہنے ہاتھ پر رکھنے کے بعد یہ جملہ ایک آدمی کہے وَأَخَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَحْتُكَ فِي اللَّهِ وَآحَدتُّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَكُتُبَهُ وَرُسُلَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَالْأَئِمَّةَ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَلَىٰ أَنِّي إِن كُنتُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالشَّفَاعَةِ وَأُذِنَ لِي بِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَا أَدْخُلُهَا إِلَّا وَأَنْتَ مَعِي، یعنی یہ الفاظ ایک آدمی دہرائے، پھر دوسرا برادر مومن کہے قبل تو۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی پہلا جو کہے گا کہ میں تیرا بھائی ہوں راہ خدا میں، اور میں نے صفائی کے ساتھ تجھ سے راہ خدا میں میں نے صفائی کی تجھ سے راہ خدا میں، اور میں نے تجھ سے مصافحہ کی راہ خدا میں، اور میں نے خدا سے اور اس کے ملائکہ کتابوں رسولوں انبیاء اور معصومین علیہ السلام سے عہد کیا ہے کہ میں اگر جنت والوں میں اور شفاعت والوں میں ہوں گا اور مجھ کو اجازت دی گئی کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو میں جنت میں داخل نہ ہوں گا مگر یہ کہ تم میرے ساتھ ہوگا، یعنی یہ گویا مومن سے کہنا ہے کہ اگر ہم جنت میں گئے تم کو لے کے جائیں گے۔ دوسرا کہے گا قبل تو، یعنی میں نے قبول کیا۔ پھر کہے اسقط عنک جمیع حقوق الاخوۃ ما خلا الشفاعۃ والدعاء، یعنی جو پہلا والا وہ کہے گا کہ میں نے تم سے تمام حقوق برادری کو ساقط کر دیا سوائے شفاعت، دعا اور زیارت، یعنی چونکہ شرعی اعتبار سے بہت سے حقوق بھائی کے بھائی پر ہوتے ہیں، یہاں پر ہے کہ صرف شفاعت کا حق ہو، دعا کا حق ہو اور زیارت کا آپس میں ملاقات کا، یہ ہے بقیہ حقوق۔ محدث اب یہاں آخر جملات ہیں، محدث فیض نے بھی خلاصۃ الاذکار میں تقریباً ایسے ہی سیرہ کو ذکر کیا، پھر فرمایا کہ دوسری طرف اعلیٰ اس کو قبول کرے اپنے لیے یا اپنے موکل کے لیے اس لفظ کے ساتھ جو قبول کرنے پہ دلالت کرتا ہے، پھر ساقط کر دے ایک دوسرے سے تمام حقوق اخوت کو سوائے دعا اور ملاقات، یعنی گویا برادری اس طریقے سے، یہ بھی ایک کوشش ہے۔ اس کا ایک مفہوم ہے کہ عید غدیر مومنین کے آپس میں دلوں کو جوڑنے، آپسی روابط، آپسی
اتحاد قائم کرنے کا ذریعہ انشاءاللہ وہ اللہ مبارک کرے، خوشیاں نصیب کرے، ہم سب کو غدیر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو ولایت امیر المومنین کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، امیر المومنین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ جب تک اس دنیا میں رہیں اس ولایت مولا متقیان جو اللہ کی ولایت کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ہم کو اس ولایت پر ثابت قدم رکھے، باقی رکھے، اور انشاءاللہ آخرت میں امیر المومنین کی شفاعت عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام۔ آخری امام، آخری ولی زمانہ، علی زمانہ آخری امام کی ظہور میں تعجیل کے ساتھ اس خوشی کا واقعی حق اسی دن ادا ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جب آخری علی کی ظہور ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو جائے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔